السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ تجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جانیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے واجبات نماز۔ پہلے تو ہمیں یہ سیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ واجب کسے کہتے ہیں۔ واجب کا درجہ فرض کے بعد ہوتا ہے، یہ بھی نماز میں ضروری ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ فرض چھوٹ جانے کے بعد نماز بالکل ہی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن واجب کے چھوٹ جانے کے بعد اگر ہم اسی نماز میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ فرق اتنا ہے، اگر بھولے سے کوئی واجب نماز میں چھوٹ جائے تو ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اگر ہم سجدہ سہو بھی نہیں کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ واجبات نماز کیا ہیں اور کتنے ہیں۔ آئیے اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا۔ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کوئی بڑی آیات یا چھوٹی 3 آیاتیں پڑھنا، اس کو قرأت کہتے ہیں۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے اچھے طریقے سے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا سنت ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا سنت ہے، پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ اس کے علاوہ یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں ان سب نمازوں کی سب رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیات یا چھوٹی 3 آیاتیں پڑھنا واجب ہے۔ یعنی یہ بات وہی سمجھنے کی ہے۔ اس سے پہلے جو نمبر گزرا ہے، دوسرے نمبر پر ہمارا جو فرض واجب گزرا ہے، نماز میں جو واجب بات تھی وہ تھی سورۃ فاتحہ کے بارے میں۔ اب یہاں ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانے کی بات۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے، اس کے علاوہ یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ کے باقی جتنی نمازیں ہوتی ہیں اور ان کی جتنی رکعتیں ہوتی ہیں ان تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیات یا چھوٹی 3 آیاتیں ملانا واجب ہے۔ یہ اچھے سے بات سمجھیے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی جن رکعتوں میں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہمیں جو واجب ہوتا ہے، یعنی فرضوں کی پہلی 2 رکعتیں، باقی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تو سورت سے پہلے پڑھنا ہے اس کو ہم نے سورۃ فاتحہ کو۔ قرأت اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی جس ترتیب سے جس کام کو کرنا ہے، جس ٹائم پہ کرنا ہے، ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ نماز قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ بہت سارے احباب غلطی کرتے ہیں، جلدی میں تھوڑا سا سر اوپر کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ کرنا غلط ہے۔ یعنی اگر آپ مستقل ایسا کرتے رہتے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ واجب چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ واجب چھوڑنے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز درست نہیں ہوتی اگر سجدہ سہو نہ کریں۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا، یہاں بھی وہی غلطی ہوا کرتی ہے۔ بہت سارے احباب اکثر ان کی عادت یہی ہوتی ہے، ایک سجدہ کر کے تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔
ان کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم سیدھے ایک سجدہ کر کے بیچ میں بیٹھیں گے نہیں سیدھے تو ہم واجب چھوڑ رہے ہوں گے۔ اب جب واجب چھوڑ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سجدہ صاف کرنا ہے۔ سجدہ صاف نہیں کر رہے ہوں گے تب بھی نماز درست نہیں ہو رہی ہوگی، تو یہ مستقل عادت ایسی بنی رہنا یہ اچھا نہیں، مناسب نہیں، گناہ بھی ہوگا۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ خیال کیا جائے، ان باتوں کا جلسہ کرنا واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یہ بات واجب ہے۔ یہ تیسری بار یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اطمینان سے ہو، رکوع بھی اطمینان سے ہو، سجدے بھی اطمینان سے ہو، سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اطمینان سے ہو، یعنی تمام ارکان کو ترتیب اور اطمینان سے ادا کیا جائے تاکہ ہماری نماز کو پورے کے پورے فضائل اور پورے درجات مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پوری کی پوری درجات کے ساتھ مقبولیت کو درجے کو پہنچے۔ قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں دوسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھنا تشہد کی مقدار۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی 2 قعدے ان کو کہا جاتا ہے، جیسے تیسری یا 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں، یعنی 2 رکعت کے بعد بھی ہم بیٹھتے ہیں، 3 رکعت والی نماز ہوگی تو ہم تیسری رکعت کے بعد بیٹھیں گے، 4 رکعت والی نماز ہوگی تو ہم چوتھی رکعت کے بعد دوسرا تشہد یعنی دوسرا قعدہ کریں گے۔ تو التحیات کا پڑھنا یعنی تشہد کا پڑھنا، التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد بھی تیسری یا چوتھی رکعت کے بعد دوسرا قعدہ جو ہوتا ہے اس میں تشہد یعنی التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے اس کا اہتمام۔ امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، نماز جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں بلند آواز سے قرأت کرنا یہ واجب ہے، اور ظہر اور عصر وغیرہ کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، یعنی امام نماز پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو نماز فجر میں اونچی آواز سے قرأت کرنی ہوتی ہے، مغرب میں، عشاء میں، یا غلطی سے عشاء کا نام بھول گئے لکھنا تو مغرب کے بعد عشاء بھی ہے، جمعہ کی نماز بھی ہے، عیدین کی نمازیں بھی ہیں، تراویح میں بھی اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں بھی امام صاحب کو 3 رکعتوں میں آواز بلند سے قرأت کرنا ہوتی ہے، ظہر اور عصر میں آہستہ سے قرأت کرنا یہ بات واجب ہے۔ لفظ سلام سے نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا یہ بھی واجب ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیسے کہا جاتا ہے یہ کہنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کا خیال بھی رکھا جائے۔ نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی دعائے قنوت ہمارے ہاں زیادہ مشہور و معروف ہے جس کا پڑھنا سنت ہے۔ نماز وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں قرآن کریم میں وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، احادیث کی جتنی دعائیں ہیں، دعائے خیر ہیں جتنی بھی، وہ سب کے سب ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت زیادہ مشہور و معروف ہے، اسی لیے اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تکبیر کہنا، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے دوبارہ باندھنا یہ واجب ہے، تکبیر کہنا۔ دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، یعنی عید کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ ہم ہاتھ کانوں تک لے جا کے چھوڑتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ عید کی نمازیں چونکہ سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں بھول بھی جاتی ہیں، یعنی یہ یاد رکھنا ہے ان تکبیرات کو کہنا واجب ہے، اگر ہم چھوڑیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی، جان بوجھ کر یا بھول کے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का हमारा सबक आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।